اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ علیہ السلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی دیکھیے 11واں سبق آج ہے غسل کا طریقہ۔ پیچھے بتایا غسل کتنے ہیں واجب، بتایا تھا کہ 6 واجب غسل گنائے ہیں یہاں پر۔ ان 6 غسل میں سے 3 غسل ایسے تھے جو عورت اور مرد دونوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی عورت پہ بھی واجب ہوتے ہیں، مرد پہ بھی واجب دیکھا ہوتے میں ہیں۔ نے، جی جی جی، لیکن ہاں 3 غسل ایسے ہیں جو عورتوں سے جی مخصوص ہوتے ہیں۔ آج غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو عورتوں پہ جی جی، ہاں نیاز زہرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، جی جی ٹھیک جی آ ہے رہی ہے۔ جی۔ غسل کا طریقہ، غسل میں جسم کے ہر حصے کو دھونا ضروری ہے، جسم کے ہر حصے کو دھونا ضروری ہے، چاہے غسل واجب ہو چاہے مستحب ہو۔ بھائی غسل تو غسل ہے نا، چاہے واجب ہو چاہے مستحب۔ ایسا تو نہیں ہے کہ واجب ہے تو پورا جسم دھویا جائے گا اور مستحب ہے تو آدھا جسم دھویا جائے گا، نہیں، پورا دھویا جاتا ہے غسل میں، چاہے وہ واجب غسل ہو جیسے غسل جنابت ہے، یا غسل مستحب ہو جیسے غسل جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نیت کے علاوہ واجب اور مستحب غسل میں نیت کے علاوہ نیت میں فرق ہے، ایک کی نیت واجب کی ہے اور ایک کی نیت مستحب کی، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں بھی سر و گردن کو پہلے دھوئیں گے، پھر دانے حصے کو، پھر بائیں حصے کو، واجب میں بھی اور مستحب غسل میں بھی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ نیت کے علاوہ ان دونوں کے طریقے میں، یعنی واجب غسل اور مستحب غسل کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو غسل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ غسل جو سمجھ میں نہ آئے بات آپ پوچھ لیجئے گا بلا جھجک بلا تکلف۔ غسل کی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، 2 طرح سے غسل کیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ ایک طریقے سے کرتی ہیں، لڑکیاں تو اکثر ایک ہی طریقے سے کرتی ہیں، کیونکہ دوسرا غسل جو ہے وہ تالاب میں، نہر میں یا سوئمنگ پول میں کا طریقہ ہے، وہ ابھی دیکھیے گا آپ۔ غسل جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ترتیبی یعنی لفظ سے سمجھ رہے ہیں آپ، ترتیب کے ساتھ۔ کیسے؟ پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے گا نیت کر کے، مثلا نیت کی میں غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مثلا واجب قربت اللہ، سر و گردن کا مسئلہ تو سر و گردن کو، پھر اس کے بعد جسم کا دانا حصہ دھویا جائے گا نیت کر کے، پھر جسم کا بایاں حصہ۔ اسے کہتے ہیں غسل ترتیبی، جو نارمل غسل ہم کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی کہتے ہیں ایک ساتھ ڈوب کر غسل کرنا، مثلا آپ تالاب میں ہیں، اس میں پورے ڈوب جائیں، تالاب ہے، نہر ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کرنا کیا ہے، نیت کر کے ایک بارگی یعنی ایک دم سے پانی میں اس طرح غوطہ لگائے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ پانی سے باہر نہ رہے۔ مثلا ایسا نہ ہو کہ آپ کود گئی، کوئی لڑکی نیت کر کے کود گئے ایسے ہی، سر پانی کے اندر گیا ہی نہیں، نیت کر کے چاہے پانی میں کھڑے ہوں ایک دم غوطہ لگائیے اور نیچے سے پیر اٹھا لیجئے تاکہ پیر بھی نیچے نہ رکے رہیں، غسل کیجئے۔ نمبر 2، یا تو ایک دم سے نیت کر کے ایک دم سے غوطہ لگا دیجئے، جسم کا کوئی حصہ باہر نہ رہ جائے، یا پھر آہستہ آہستہ۔ نیاز بانو آپ کی اسپیکر میں آپ باتیں کر رہی ہیں ادھر ادھر۔ غلام علی اصغر آپ سمجھ رہے ہیں جی۔ یا پھر آہستہ آہستہ پانی کے اندر جائے کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جائے، نیت کر کے آہستہ آہستہ پانی میں جائے کہ پورا بدن ڈوب جائے، ٹھیک ہے۔ نیاز زہرا یا نیاز بانو کس کا اسپیکر آن ہے؟ کبرا زین آپ کا ہے، سبھی کا آپ اسپیکر بند کر لیجئے سبھی کا جی۔ تو یا پھر غسل ارتماسی میں آہستہ آہستہ پانی کے اندر جائے کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جائے۔ تیسرا، یا پانی کے اندر جانے کے بعد، پانی کے اندر نہ رہتے کھڑے ہیں پانی میں، اس کے بعد غسل کی نیت سے بدن کو حرکت دے پانی میں، یہاں تک کہ پیروں کے تلووں کو بھی حرکت دے نیچے غوطہ لگا کے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیے، یہ تو تھا غسل ترتیبی اور ارتماسی۔ وضاحت یعنی توضیح، تفصیل بیان کر رہے ہیں، تفصیل کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ غسل 2 طریقے سے کیا جا سکتا ہے، ایک ترتیبی اور دوسرا ارتماسی۔ غسل ارتماسی میں پورا بدن پانی میں ڈوبنا ضروری ہے پورا بدن،
پورا بدن پانی میں ڈوبنا ضروری ہے. لہٰذا صرف اسی صورت میں غسل ارتماسی ممکن ہوگا جب اتنا پانی ہو کہ تمام بدن پانی میں ڈوب سکے. اتنا پانی تو ہو کہ پورا بدن ڈوب سکے. پتہ لگا اتنا پانی ہے ہی نہیں کہ پورا بدن ڈوب سکے تو غسل ارتماسی کیسے ہو جائے گا؟ اب غسل کے احکام ہیں. نمبر 1، موالات کے علاوہ. موالات جانتی ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ جی آقا پیدر. سبھی کا آپ جانتی ہیں؟ سبھی کا جی سبھی کا جی موالات کا مطلب سمجھتی ہیں؟ جی نہیں. جی موالات کا مطلب ہے پے در پے، ایک کے بعد دوسرا بغیر گیپ کے. ایسا نہ ہو کہ جیسے وضو میں موالات شرط ہے، وضو میں موالات شرط ہے. وضو میں ضروری ہے کہ جیسے چہرہ دھویا آپ نے فوراً دانا ہاتھ دھوئیے. ایسا نہ ہو کہ چہرہ دھو کے بات کرنے بیٹھ گئی اور اس کے بعد دانا ہاتھ کونی سے لے کے انگلیوں تک دھو رہی ہے پھر بایاں. گیپ نہیں ہونا چاہیے زیادہ دیر کا کہ پہلا حصہ سوکھ جائے. اسے کہتے ہیں موالات، پے در پے، ایک کے بعد دوسرا بغیر گیپ کے. گیپ نہ ہو، پتہ لگا ہم نے وضو کرتے ہوئے چہرہ دھو لیا نیت کر کے اور اب باتوں میں لگ گئی کسی سے. اب جب دوسرا پھر ہاتھ کو دھو رہی ہیں آپ، پھر باتوں میں لگ گئی، پھر بائیں ہاتھ کو دھو رہی ہیں آپ، پھر باتوں میں لگ گئی. یہ نہیں. موالات یعنی پے در پے. آپ سمجھ گئیں کسے کہتے ہیں موالات؟ جی بیچ میں نہ ہو، سیریل وائز. جی سیریل وائز نہیں، سیریل وائز کرنے کو تو ترتیب کہتے ہیں. سیریل وائز کرنے کو تو ترتیب کہتے ہیں. یعنی اس ترتیب میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، گیپ لمبا نہیں ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں موالات. تو یہ کہہ رہے ہیں موالات کے علاوہ تمام شرطیں جو وضو کی صحیح ہونے کے لیے بیان کی گئی تھی نا. وضو میں کیا تھا؟ نیت تھی، پھر افعال وضو انجام دینا تھا، ترتیب تھی، موالات تھا. وہاں سب یہ شرطیں تھیں، لیکن ان میں سے موالات کو چھوڑ کر غسل میں تمام وہی شرطیں ہیں جو وضو کی شرطیں تھیں. کیا شرطیں تھیں؟ مثلا نیت تھی، پھر نیت کر کے افعال وضو کو انجام دینا ترتیب کے ساتھ. یہ سب غسل میں بھی ہیں کہ پہلے آپ نیت کریں گی، پھر سر و گردن کو دھوئیں گی، پھر دانے حصے کو، پھر بائیں حصے کو. لیکن غسل میں موالات شرط نہیں ہے. آپ نہا رہی تھی، نہاتے آپ نے نیت کی کہ اب میں سر و گردن کی نیت کر کے غسل کر رہی ہوں. سر و گردن ابھی دھویا تھا کہ باہر آپ کو کوئی پریشانی پیش آ گئی، کوئی آ گیا، کوئی ایمرجنسی کام آ گیا، آپ جلدی سے کپڑے بدل کے ایسے ہی آ جائیے، بات کیجئے جو بھی کام ہے، پھر جا کے آپ دانے حصے کو دھو لیجئے، پھر بائیں جا کے پھر بائیں حصے کو دھو لیجئے. کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ گئی نا؟ ہلو جی آقا. کیا سمجھے آپ لوگ؟ نیاز بانو کیا سمجھے آپ لوگ؟ آقا یہ کہ اس میں موالات شرط نہیں ہے، چاہے مطلب اگر ہم نے سر گردن دھو لیے تو دائیں سے آدھا گھنٹہ بعد دھو. ہاں لیکن ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت بیچ میں آ جائے، کیونکہ نماز کے لیے تو پورا مکمل غسل ہونے کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں نا اگر واجب ہے غسل تو. جی ہاں لہٰذا موالات شرط نہیں ہے. اس کا مطلب وضو میں موالات شرط ہے کہ آپ چہرہ دھو کے ہاتھ دھونے میں اتنی دیر نہ لگائیں، ٹھیک ہے، لیکن غسل میں نہیں. آپ سر و گردن نہا دھو کے گندگی دور کر کے میل صاف کر کے ابھی آپ نیت کرنے بیٹھی تھی، نیت کر کے کہ میں سر و گردن کا کیا تھا، ابھی دانا اور بایاں حصہ باقی تھا، باہر سے مثلا کوئی پریشانی پیش آ گئی ایمرجنسی، آپ جلدی سے کپڑا لپیٹ کے کپڑے پہن کے باہر آ جائیے، پھر واپس جا کے دانے حصے کو دھو لیجیے، پھر بائیں حصے کو. ایسے تو اس میں موالات شرط نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے سر و گردن کو دھو کے اتنا گیپ کر دیا دانا حصہ دھونے میں کہ پہلا والا حصہ خشک ہو جائے، کوئی بات نہیں، موالات شرط نہیں ہے. تو یہ سامنے والا جو ہے انسان، جو لوگ پھنسانا چاہتے ہیں سامنے والے کو، ایسی چیزیں سوال کرتے ہیں. بتائیے غسل میں اور وضو میں کیا فرق ہے؟ واجبات میں کہا کہ وضو میں وہ ترتیب سب موالات ہے، غسل میں نہیں ہے. یا آپ سے یہ پوچھ لگا کہ موالات نہیں ہے غسل میں، کہاں نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ میں اگر نہاتے میں سر و گردن کا دھو کے نیت کر کے غسل سر و گردن دھو کے باہر آ جاؤں، پھر تھوڑی آدھا گھنٹے بعد جا کے دانا حصہ دوں، تو کیا وضو صحیح ہے میرا؟ تو سامنے والا سوچتا ہے یار یہ کیسا غسل ہو گیا، صحیح نہیں ہونا چاہیے. نہیں، جبکہ موالات شرط نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے. جی البتہ غسل میں بدن کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونے کی شرط نہیں ہے. ہاں دیکھیے وضو میں کیا تھا؟
وضو میں کیا تھا کہ آپ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، دائیں ہاتھ کو کونی سے نیچے کی طرف دھوئیں گے، بائیں ہاتھ کو بھی ایسے ہی کریں گے، نیچے کی طرف دھونا تھا۔ لیکن غسل میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دانے حصے کو اگر دھو رہے ہیں تو کندھے سے پانی ڈال کے نیچے کی طرف کو دھوئیں۔ آپ اگر جمناسٹک ہیں، آپ الٹی کھڑی ہو جائیے اور پیچھے سے پانی ڈالیے پیروں کی طرف سے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کمر سے ڈالیے نیچے کو پھر اوپر کو ڈال لیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھیں؟ ہلو جی آپ وضو میں تو یہ تھا کہ اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، اگر الٹا کر دیا تو وضو باطل ہے۔ لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے، آپ مثلا حمام آپ کا بہت بڑا لمبا چوڑا ہے، آپ لیٹ جائیے، لیٹ کے غسل کیجئے مثلا، تو آپ نیچے سے پانی ڈالتی ہوئی لائیے اوپر کو دانے حصے پہ، کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہیں سبھی کا نرجس؟ جی تو غسل میں پانی کو اوپر سے نیچے طرف ڈالنا ضروری نہیں ہے، بس دھلنا چاہیے، سر و گردن دھلنا چاہیے، کیسے بھی دھوئیں، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں بائیں، کیسے بھی دانا حصہ دھلنا چاہیے، چاہے بیچ سے دھوئیں نیچے کو اور اوپر کو، چاہے وہ نیچے سے اوپر کو دھوئیں لیٹ کے مثلا۔ اگر آپ الٹی کھڑے، بہت سے ہوتے ہیں شرارتی لڑکے الٹے کھڑے ہو جائیں، جنہیں عادت ہوتی کھڑے ہو جاتے ہیں الٹے، تو اوپر سے پانی ڈال سکتے ہیں الٹی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یا لیٹ جائیے، آپ کو غسل خانہ ہے، لمبا ہے، بڑا ہے، لیٹ کے آرام سے پانی ڈالیے آپ کمر پہ سے پیروں پہ، اوپر کو نیچے کو، جیسے چاہیں، نیت ہونی چاہیے دانے حصے کی کہ دانا حصہ پورا دھلنا چاہیے بس، ٹھیک ہے جی۔ آئیے نمبر 2، جس شخص کے ذمے چند غسل ہیں، مثلا ایک شخص ہے، اس کو اوپر غسل جنابت بھی واجب ہو گیا ہے، اس نے میت کو بھی چھو لیا ہے، اس نے میت کو بھی چھو لیا ہے، یا اور مثلا تو جس شخص کے ذمے چند غسل ہیں وہ ان سب کی نیت سے، نیت سب غسلوں کی کرے گا، غسل ایک انجام دے لے۔ مثلا مجھ پہ غسل میت بھی واجب ہے، مسح میت بھی، میں نے میت کو چھوا تھا، غسل جنابت بھی واجب ہے، تو میں جاؤں گا حمام میں، دونوں کی نیت کر کے غسل ایک کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ بولیے جی۔ نمبر 3، غسل جنابت کرنے کے بعد، غسل جنابت اگر واجب تھا، آپ نے غسل جنابت کیا تو اس کے بعد نماز کے لیے پھر وضو نہیں کرنا چاہیے، وہی کافی ہے، سمجھے آپ لوگ سبھی کا؟ جی غسل جنابت اگر کیا ہے تو دیکھیے، غسل جنابت جس نے کیا ہے تو اسے نماز کے لیے پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل کرنے کے بعد نماز میں گیپ تھا اور بیچ میں وضو کو باطل کرنے والی چیزیں آپ نے کوئی انجام دی ہے یا سو گئی ہیں تو پھر وضو تو کرنا پڑے گا، لیکن وضو غسل کرتے ہی اگر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ جا رہی ہیں تو پھر آپ وضو کی ضرورت نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے۔ البتہ اس کے علاوہ دوسرے غسلوں کے بعد کوئی اور غسل اگر آپ نے کیا ہے تو اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا ضروری ہے، فقط یہ غسل جنابت میں ہی ایسا ہے کہ آپ غسل جنابت کر کے ایسی نماز پڑھیں، باقی میں نہیں۔ نمبر 1، آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں؟ غسل جنابت کے علاوہ دوسرے واجب اور مستحب غسلوں کے بعد بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے، تو بلکہ احتیاط مستحب، یعنی سیستانی صاحب کے ہاں سارے غسلوں میں آپ غسل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، غسل جنابت میں تو آپ وضو کی ضرورت نہیں ہے، باقی میں ضرورت ہے، سمجھے آپ لوگ؟ جی نمبر 3 پڑھ لیا ہم نے۔ نمبر 4، غسل ارتماسی میں، غسل ارتماسی جو تالاب وغیرہ میں کیا جاتا ہے اس میں پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا ابھی دیکھیے غسل ترتیبی کر رہی ہیں آپ، نیاز بانو، نیاز زہرا، نرجس، کسبی کا، غلام علی، علی اصغر، اگر آپ غسل ترتیبی کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی پورا بدن پاک ہو، پہلے آپ کو سر و گردن کا کرنا ہے تو سر و گردن کو پاک کیجئے پھر غسل کر لیجئے، اتنے دانا بایاں حصہ چاہے نجیسی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر دانا حصہ دھونا چاہ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ پورا بدن پاک ہو، دانے حصے کو پاک کر کے پھر غسل جنابت کی نیت کر کے مثلا دانے حصے کو دھو لیجئے، پھر بایاں حصہ نجس تھا، بایاں حصے کو پاک کر کے پھر اس کی نیت کر کے اس کا غسل کر لیجئے۔ لیکن غسل التماسی میں کیونکہ پورا بدن ایک ساتھ کیا جاتا ہے، ایک نیت کرتے ہی ڈبویا جاتا ہے، تو لہٰذا پہلے ہی پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سمجھیں آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سبھی کا؟ جی نرجس فاطمہ، نیاز زہرا، نیاز بانو، آپ دونوں سمجھی؟ جی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ غسل ترتیبی میں تو آپ جس حصے کا غسل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اسی وقت پاک کر کے نہیں کر سکتے ہیں، چاہے اس کے بعد اگلا والا حصہ نجیسی کیوں نہ ہو، لیکن غسل ارتماسی میں پہلے ہی پورا بدن آپ نہا دھو کے پاک کر کے تب کریں غسل ارتماسی۔ یہ کہہ رہے ہیں غسل ارتماسی میں پورے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن غسل ترتیبی میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر غسل کرنے سے پہلے ہر حصے کو پاک کر لے وہ کافی ہے۔
نمبر 5 غسل جبیرہ وضو جبیرہ ہی کی مثل ہے. دیکھیے سبھی کا آپ کل کلاس جو درس تھا وضو جبیرہ کے بارے میں تھا. جبیرہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں سبھی کا؟ نہیں آگا. جبیرہ کہتے ہیں پٹی کو. اگر آپ کے وضو کے کسی حصے پر پٹی بندھی ہوئی ہے زخم کی وجہ سے، اگر پانی نقصان دے رہا ہے، پانی آپ کو نقصان نہیں دے گا زخم پہ، تو آپ جیسے نارمل وضو کرتی ہیں آپ ایسے ہی کیجئے. لیکن اگر آپ کے زخم پہ پانی نقصان دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پٹی بندھی ہوئی پہ اوپر سے ہی ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھیں اب کسے کہتی ہیں جبیرہ؟ آپ کی آواز نہیں آئی سبھی کا. سمجھ گئی جی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل ارتماسی میں یہ غسل جبیرہ وضو جبیرہ ہی کی مثل ہے. یعنی جیسے غسل وضو میں جبیرہ اگر زخم وغیرہ ہے پانی نقصان دے رہا ہے، ایسے ہی غسل میں بھی ہے. مثلا آپ کے دانے حصے پر کندھے پر چوٹ آئی ہوئی ہے، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور وہ کھول نہیں سکتے، تو آپ اس کو پر ایسے ہی ہاتھ پھیر لیں گے، باقی جسم پہ پانی ڈالیں گے. لیکن احتیاط واجب کی بنا پر غسل ترتیبی کرے. لیکن ہاں پھر آپ غسل ارتماسی نہ کریں. اگر زخم وغیرہ ہے تو آپ ترتیبی کیجیے. مثلا آپ یہ کر لیجئے زخم کے اوپر پنی باندھ کے، پٹی کے اوپر پنی باندھ کے ایسے نہا لیجیے. نمبر 6 واجب روزے کی حالت میں. واجب اگر روزہ رکھا ہے آپ نے، مستحب نہیں واجب، اگر واجب حال روزہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ غسل ارتماسی نہیں کر سکتے. غسل ارتماسی کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے نا روزہ کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ ان میں ایک چیز ہے پورے بدن کا یعنی سر کا پانی میں ڈبونا. سر کو غوطے میں پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور غسل ارتماسی میں تو سب کچھ ڈبونا ہی پڑے گا. لہذا غسل واجب اگر واجب روزہ ہے تو آپ غسل ارتماسی کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر بھولے سے غسل ارتماسی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 3 آیت اللہ سیستانی نے کہا ہوگا پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل، کیونکہ آیت اللہ سیستانی کے ہاں روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں میں پانی کو سر میں ڈبونا نہیں ہے. یعنی ان کے ہاں پانی میں اگر سر ڈبو لیا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. باقی مجتہدین کے ہاں ہے کہ اگر پانی میں سر ڈبو لیا ہے تو روزہ باطل ہے، لیکن ان کے ہاں نہیں ہے. اب اگر ان کے ہاں پانی میں سر ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہے تو غسل ارتماسی کر بھی سکتے ہیں. جو ان کے مقلدین ہیں، جو آیت اللہ سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ غسل ارتماسی کر سکتے ہیں روزے کے حالت میں بھی. نیاز زہرا، نیاز بانو، نرجس، سبھی کا آپ لوگ انہی کے سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں سب. ہاں تو یعنی آپ واجب روزے میں آپ غسل ارتماسی کر سکتی ہیں. جائیے گا سوئمنگ پول میں غوطہ مار دیجیے گا. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیستانی صاحب کے ہاں. جی پاکستانی میں نہیں چلتے خاندانی مولانا پہ تکلیف کرتے. جی آواز نہیں جا رہی. جی اب بولیے کچھ کہہ رہی ہیں. پہلے تو میں خاندانی مولانا کی پہ تکلیف. جی اگر خامنہ صاحب کی کرتی ہیں تو ان کے فتوے پہ عمل کیجئے. ان کے ہاں روزہ باطل ہے. واجب روزہ اگر غوطہ لگا دیں گی تو غوطہ لگانے سے روزہ باطل ہے، لہٰذا غسل ارتماسی نہیں کر سکتے. میں ابھی مثلا خامنہ صاحب کی تقلید کرتا ہوں جیسے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نمبر 6 ہو گیا. جی نمبر 7 غسل میں یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا بدن ہاتھ کے ذریعے دھویا جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پھیر کے دھویا جائے غسل نیت کر کے، بلکہ اگر غسل کی نیت کے بعد پانی پورے بدن تک پہنچ جائے تو کافی ہے. نمبر 8 اگر غسل کے دوران غسل کرتے وقت حدث اصغر صادر ہو جائے تو غسل باطل نہیں ہوتا. حدث اصغر سمجھے؟ نہیں. ایک ہوتا ہے حدث اکبر، ایک ہوتا ہے حدث اصغر. حدث اکبر یعنی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. مثلا غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، غسل کرتے وقت ایسا کوئی کام ہو جائے کہ غسل جنابت یا ایسا ہو جائے یا لیٹرین آ جائے. اور حدث اصغر ہوا ہے جس میں وضو واجب ہوتا ہے، مثلا ری خارج ہو جائے یا پیشاب کر لیا آپ نے، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ غسل باطل نہیں ہوگا. آپ نے دانہ حصے کا وضو غسل کیا، مثلا پیشاب کرنے چلی گئی، اب آ کے کریں گے تو غسل صحیح رہے گا، لیکن ہاں اب وضو کرنا پڑے گا نماز کے لیے بعد میں. ٹھیک ہے، اگر غسل کے دوران حدث اصغر صادر ہو جائے تو غسل باطل نہیں ہوتا، بلکہ صرف نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم نے یہ پڑھ لیا. اب غسل مس میت کے احکام بتا رہے ہیں. غسل مس میت کسے کہتے ہیں سبھی کا؟ اگر کوئی انسان مر جائے،
موت میت ہے اس کی، ابھی اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے، غسل دینے سے پہلے اگر آپ نے اس کو چھو لیا ہے تو آپ پر غسل واجب ہو جائے گا، اس کے بدن کو اگر چھوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی انسان اپنے جسم کو کسی ایسے مردے سے جس کا جسم ابھی ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے غسل بھی نہ دیا گیا ہو تو وہ مس کرے تو اس پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، آپ نے میت کو چھوا غسل۔ نمبر 2 چند مقامات، جی جیسے ناخن چھو لیتے ہیں مردوں کے نہیں اور بال، مردے کی وہ چیزیں جس میں روح نہیں ہے زندگی میں، جیسے بال ہیں، ناخن ہیں، دانت ہیں، تو ان کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جی چند مقامات پر مردے سے بدن مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ دیکھیے کب مس، اگر میت کو آپ چھو لیں تو غسل واجب نہیں ہوگا کب؟ وہ شخص جو میدان جہاد میں شہید ہوا ہو، وہ شہید ہے تو آپ اس کو مس کریں تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، بے شرط کہ شرط یہ ہے کہ اس نے میدان جنگ ہی میں جان دی ہو، ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے زخمی ہو کے بہت زیادہ حالت خراب تھی، اب اسے لے گئے ہاسپٹل یا گھر لے آئے، اب مرا گھر آ کے، نہیں، میدان جنگ میں ہی مرا ہو اس وقت تب آپ اسے چھوئیں تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر گھر آ کے مرا ہے تو غسل واجب ہوگا اگر اسے آپ مس کریں گے تو۔ نمبر 2 جس مردہ کا بدن ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی دم نکلا ہے فوراً، ابھی جسم گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، آپ نے چھو لیا تو غسل واجب نہیں ہوگا غسل مس میت، لیکن ٹھنڈا ہو گیا ہے تب غسل مس میت واجب ہوگا۔ یا جس مردے کو غسل دیا جا چکا ہے، ایک مردہ ہے جسے غسل دیا جا چکا ہے، تینوں غسل، اب آپ اسے چھو لیجئے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 3 غسل مس میت غسل جنابت ہی کی طرح کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ طریقہ الگ ہے، وہی طریقہ ہے جو غسل جنابت والا طریقہ تھا، سر و گردن پھر دانا حصہ پھر بائیں حصے کی نیت کر کے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس غسل کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو بھی کرنا ہوگا، اگر غسل مس میت آپ نے کیا ہے اب اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا پڑے گا، بس غسل جنابت میں وضو کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن آیت اللہ سستانی کو مقلد کے لیے چھوٹا نہیں؟ جی ان کے ہاں تو سب غسلوں میں کر سکتے۔ غسل میت اگر کوئی مومن یا مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل، کفن اور اسے دفن کرنا ہر مکلف پر واجب ہے، ہر بالغ عاقل انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اگر اس کے سامنے کوئی مر گیا ہے تو اس کو غسل دے، کفن کرائے اور اسے دفن کرے، یہ واجب کفائی ہے، یعنی واجب سب پہ ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں تو باقی سے ساقط ہے، لیکن اگر کسی نے اس کا فریضے کو انجام دیا ہے تو بقیہ افراد سے اس کا وجوب ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے انجام نہیں دیا اس کو غسل و کفن و دفن تو سب گنہگار۔ نمبر 2 میت کو 3 غسل دینا واجب ہے، آپ جانتی ہیں، پہلا بیری کے پتے سے ملی ہوئی پانی سے، بیر کی پتی سے ملے ہوئے پانی سے، دوسرا کافور ملے ہوئے پانی سے، تیسرا خالص پانی سے، صاف مطلق پانی سے۔ نمبر 3 غسل میت غسل جنابت ہی کی طرح ہیں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو میت کو غسل ترتیبی دیا جائے، ارتماسی نہ دیا جائے، جیسے غسل ترتیبی اور ارتماسی تھا وہ جنابت، ایسے ہی غسل میت بھی آپ ترتیبی اور ارتماسی دونوں کرا سکتے ہیں، بعض علاقوں میں ہے تالاب میں یا ٹیوب ویل میں مثلا ارتماسی کراتے ہیں میت کو غسل، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر ترتیبی ممکن ہے تو آپ ارتماسی نہ کرائیں، ترتیبی ہی کرائیں، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب یہ عورتوں کے مخصوص غسل ہیں، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے۔ نفاس کے بارے میں آپ کو بتایا ہی تھا، وہ خون جو ولادت کے وقت آتا ہے، باقی حیض اور استحاضہ آپ جانتی ہیں، حیض جو کم سے کم 3 دن ہر منتھ آتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ ہوتا ہے حیض۔ اس کے علاوہ اور دنوں میں اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ نمبر 1 بچے کی ولادت کے وقت جو خون عورت کو آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نمبر 2 ماہانہ عادت کی بنا پر، یعنی منتھلی جو پیریڈ ہوتا ہے، پیریڈ پر جو آتا ہے وہ خون عورت کو آتا ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ نمبر 3 جس وقت عورت خون حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے تو نماز اور وہ تمام امور کے لیے جن میں طہارت کی شرط ہے اس کے لیے غسل کرے، پھر وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ نمبر 4 ایک تیسرا خون جو عورت کو آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، اس میں بعض اوقات عورت کو ان عبادات کے لیے جن میں طہارت کی ضرورت ہے غسل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں غسل کرنا پڑتا ہے۔ آئیے اس کے اب یہ درس تمام ہو گیا، یہ خلاصہ ہے۔
خلاصہ کیا ہے؟ غسل میں پورا بدن دھونا ضروری ہوگا، چاہے ترتیبی ہو چاہے ارتماسی۔ نمبر 2 اس درس کا خلاصہ ہے۔ نمبر 2 موالات اور اوپر سے نیچے کی طرف دھونے کی شرط کے علاوہ جو شرائط وضو کے لیے ہیں وہی غسل کے لیے بھی ہیں، یعنی وضو میں بہت سی جو شرطیں ہیں ان میں ایک شرط کیا ہے؟ موالات، اور ایک شرط یہ ہے کہ اوپر سے نیچے طرف دھویا جائے۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر باقی شرطیں غسل کی وہی ہیں جو وضو کی تھیں۔ نمبر 3 جس شخص نے غسل جنابت کیا ہے اسے نماز کے لیے وضو نہ کرنا چاہیے، مگر یہ کہ غسل کرتے وقت یا نماز سے پہلے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، سو جائے، ری خارج ہو جائے، پیشاب کر لے، لیٹرین کر لے، تو پھر اسے وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں یا مستحب غسل کرنا چاہے واجب کے ساتھ ساتھ، مثلا جمعہ بھی ہے اور غسل جنابت بھی واجب ہے، تو ان سب کی نیت کے ساتھ ایک غسل کر سکتا ہے۔ مثلا میرا ایک انسان ہے، اس پہ غسل جنابت بھی واجب ہے، اتفاق سے جمعہ بھی ہے، اتفاق تو اس نے نظر کی تھی کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گا، تو وہ غسل بھی واجب ہو گیا تھا۔ 3 غسل ہیں، جاؤں گا ایک نیت کروں گا، تینوں کی نیت کروں گا، تینوں کے نام سے غسل ایک کر لوں گا، کافی۔ نمبر 5 اپنے جسم کو مردہ کے جسم سے مس کرنے سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، وہ بتایا ہی تھا کہ میت ٹھنڈی ہونے کے بعد۔ نمبر 6 اگر اپنے بدن کے کسی حصے کو شہید کے بدن کے کسی حصے کے یا ایسا مردہ جس کا بدن ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہو یا وہ میت جس کو غسل دیا جا چکا ہو اگر اس سے مس کرے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 7 مردہ مومن کے سلسلے میں جو چیزیں واجب کفائی ہیں، واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ جو واجب تو سب پہ ہیں لیکن اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو کافی ہے، باقی سے واجب ثابت ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ وہ 3 غسل ہیں، کفن ہے، نماز ہے اور دفن ہے، واجب کفائی۔ نمبر 8 میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، آب صدر سے یعنی بیری کے پانی سے، کافور سے، آب کافور سے اور آب خالص سے۔ نمبر 9 غسل حیض، نفاس اور استحاضہ صرف عورتوں پر واجب ہوتا ہے۔ یہ درس کا خلاصہ تھا اور یہ اس کے سوالات ہیں، درس کو اچھے سے یاد کیجیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔